السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات۔ آج میں کسی سیاست پر بات نہیں کروں گا، آج میں سسٹمیٹک بارڈر کلنگ پر بات کروں گا، ان 500 افراد کی لاشوں پر بات کروں گا جنہیں بحیرہ روم کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں میڈیٹرینین سی کے حوالے کر دیا گیا۔ کیا پاکستانیوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں؟ یہ چشم کشا انکشافات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہ بیانات موجود ہیں، وہ ورژن موجود ہیں کہ ایجنسیز نے کس طریقے سے گریک ہیلینک کوسٹ گارڈ کو پہلے سے انفارم کر دیا تھا یہ سانحہ ہونے والا ہے، لیکن کسی نے ان غریبوں کی مدد نہیں کی۔ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اور یہ سسٹمیٹک بارڈر کلنگ کیوں ہے، پاکستان اس میں اب کیا کر سکتا ہے، اور کیا وہ لاشیں جو کہ اس وقت سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں موجود ہیں وہ ان کے لواحقین کیا انہیں وصول کر پائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ان لوگوں کے وہ جو سویلائز سوسائٹیز ہیں، وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں اور جانوروں کی موت کو اور جانوروں کے تحفظ کے لیے بھاشن دیتے ہیں، بیانات دنیا کو دیتے ہیں، انہوں نے 500 انسانوں کو جانیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا، میں اسے کیا کہوں ناظرین، کہ جن کے بھائی، جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں، والد، جن کے باپ، جن بچوں کے باپ چلے گئے، جن بہنوں کے بھائی چلے گئے، جن خواتین کے سہاگ لٹ گئے، جن ماں باپ کے لال چلے گئے، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس ان کے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شاید کہ اقتدار میں رہنے والوں کو، اقتدار میں بیٹھنے والوں کی ضمیر بھی جاگیں اور وہ یہ سلسلہ بند کر دیں ان لاشوں کے سوداگروں کو، جو اب دکھانے کے طور پر ہم نے چند لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، کسی کو گجرات سے، کسی کو شیخوپورہ سے، اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ نیٹ ورک کے مرکزی کردار ہیں۔ یہ نیٹ ورک چلتے رہیں گے، یہ لاشیں، یہ ماؤں کے لال سمندر میں اسی طرح غرق ہوتے رہیں گے اور ان کی جانوں کی قیمتیں وصول ہوتی رہیں گی۔ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا، بہت معذرت کے ساتھ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں بات کہ 15 دن کی مسافت کے بعد جس کشتی میں لوگوں کو لے جایا گیا وہ 2 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر لیبیا کے ساحل سے دور موجود تھی۔ تقریباً 15 دن کی مسافت کے بعد اور 8 گھنٹے کے سفر کے بعد جو امیگرنٹ تھے، جنہیں اللیگلی غیر قانونی طور پر اٹلی لے جایا جا رہا تھا، انہیں لیبیا ٹھہرایا گیا اور پھر وہاں سے اس کشتی میں سوار کیا گیا۔ وہ کشتی، وہ جو ٹرالر تھا، بیسیکلی وہ ایک فشنگ ٹرالر تھا جو بنا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو سوار کر لے، لوگ ان میں اس پر ٹریول کر سکیں۔ اور ستم ظریفی یہ کہ پاکستانیوں کو ہولڈ میں رکھا گیا، اور ہولڈ ناظرین کشتی کی وہ جگہ ہوتی ہے فشنگ ٹرالر کی جہاں مچھلیاں کو رکھا جاتا ہے، جہاں ایک نمی ہوتی ہے، وہاں تو بیٹھنا ہی گوارا نہیں کر سکتا کوئی، سب سے مشکل ترین ایک جگہ ہوتی ہے وہاں مگر وہاں پاکستانیوں کو ٹھونسا گیا، اور جس وقت یہ کشتی ڈوبی 2 دن سے لوگ بھوکے پیاسے تھے۔ اب اس جو اسمگلر لے کے گئے تھے ان کا رول میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چشمدید گواہوں سے، جو عینی شاہدین ہیں، جو ریسکیوڈ ہیں، جو کیونکہ اس پورے سانحے میں تقریباً 79 ڈیڈ باڈیز اب تک نکل چکی ہیں، اور یہ 747 کے قریب لوگ اس کشتی میں سوار تھے، جس میں سے 79 ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، 12 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، پاکستانیوں کو 12 جن کو ایک کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ اب باقی جو پاکستانی ہیں جو لاپتہ ہیں ان کی زندگی کے جو چانسز ہیں وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ 14 جون کی صبح 5 بجے کے قریب، 4:30 بجے کے قریب یہ سانحہ ہوا تھا، اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ 19 جون ہو چکی ہے۔ آج ہم یوم سوگ بھی منا رہے ہیں۔ یہ یوم سوگ پاکستان کا پرچم بھی آج سرنگوں رہے گا، لیکن ہمیں چاہیے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سر بھی آج نگوں کر کے رکھیں، وہ اپنے سر نگوں رکھیں آج، کیونکہ آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، کیونکہ آج ہم ایک بہت بڑے سانحے کا سوگ منا رہے ہیں۔
میں واپس آتا ہوں اس کشتی کی طرف، اور اس کو 9 افراد کنٹرول کر رہے تھے، یعنی جو ٹریفکرز تھے ان کی تعداد 9 تھی، ان کے نمبر بٹے ہوئے تھے، یعنی کہ جو ایک اسسٹنٹ کیپٹن تھا، مکینک تھا، اور دیگر لوگ تھے جو کہ کنٹرول کر رہے تھے، اور جو ان میں نمبر تھے، کسی کو 70 کے نام سے پکارا جاتا تھا، کسی کو 57، 56، 83، 84، یہ مختلف نمبر دیے گئے تھے، 64۔ تو جو کیپٹن تھا وہ اس کے ہاتھ میں بیت رہتا تھا، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کس کو کھانا دیا جائے، کس کو نہیں دیا جائے۔ جو بچے ہیں لوگ جو اس سانحے میں محفوظ رہے ہیں، ان کا کچھ بیان سامنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پیسے جو دیے جاتے تھے، پیسے مانگے جاتے تھے، اگر پیسے دے دیں تو کھانا ملتا تھا، اگر پیسے نہ ہوں تو کھانا نہیں ملتا تھا، اور اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا تو اس کے ہاتھ میں راڈ بھی ہوا کرتی تھی، اور وہ ہر وقت ڈرایا کرتے تھے، ہر وقت تشدد کا ایک وہ سما رہتا تھا وہاں۔ اسی طرح اس میں ایک میکینک تھا اور دیگر لوگ تھے، ایک اسسٹنٹ کیپٹن تھا۔ یہ لوگ ان لوگوں نے ہراساں کر کے رکھا ہوا تھا، ٹھونس کے رکھا ہوا تھا، جانوروں کی طرح رکھا ہوا تھا ان لوگوں کو، جن کو ہم یہ میڈیٹرینین سی کراس کر کے یورپ لے کے جا رہے تھے، اٹلی لے کے جا رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی دوران میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں کہ اسی دوران ایک خاتون تھی صوفی نام کی، انہوں نے ٹویٹ کیا جون 13 کو، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایک شپ کو اسپاٹ کیا گیا ہے، جو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس خاتون کا ٹویٹر ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا کہ 13 جون کا یہ ٹویٹ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جہاز اس پہ 750 کے قریب شپ ہے جس پہ 750 کے قریب لوگ سوار ہیں، اور یہ اس کی عجیب ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن ہے، اس کی ہیلپ کی جائے، ان کو ریسکیو کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ الارم فون ایک انڈیپینڈنٹ سپورٹ گروپ ہے جو کہ یہ میڈیٹرینین کراس کرنے والوں کو جو یورپ جا رہے ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس گروپ کا یہ کہنا ہے، اس گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے بھی، کیونکہ وہاں سے جہاز سے مدد مانگی گئی تھی، اور اس گروپ نے ہیلینک کوسٹ گارڈ کو، یعنی کہ گریس کے کوسٹ گارڈ کو بتایا، اٹلی کے مالٹا کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی اتنی یہ کشتی ہے سمندر میں اتنے ناٹیکل مائل پر موجود ہے، اس کا ڈسٹنس بھی بتا دیا گیا، اس کی سب ساری انفارمیشن دے دی گئی کہ انہیں بچایا جائے، یہ بڑی بری حالت میں ہے، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ اس لیے یہ گروپ کہتا ہے کہ یہ جو ایک سسٹمیٹک کلنگ ہے، یہ ایک سسٹمیٹک بارڈر کلنگ ہے اب، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بورڈ بننے چاہیے، ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے، لاشوں کو بغیر ڈی این اے کے تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹیکس ایک ادارہ ہے ناظرین، یہ بھی یورپین بارڈر اور کوسٹ گارڈ ایجنسی، یہ ایک ادارہ ہے جسے فرنٹیکس کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی اپنے بیان میں، اپنے ورژن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ہیلینک کوسٹ گارڈز کو، انتظامیہ کو بتا دیا تھا، ہمارا ہیلی کاپٹر تھا جو پرواز کر رہا تھا، اور ہم نے اسپاٹ کیا ان کو دوپہر کے ٹائم، اور جب اسپاٹ کیا تو اور انہیں بتایا گیا کہ ایک شپ ہے جو کہ اتنی 6 ناٹیکل مائل پر چل رہی ہے، یعنی کہ بڑی سلو اس کی رفتار ہے، اور وہ ساؤتھ ویسٹ کی طرف جا رہی ہے، نارتھ ویسٹ کی طرف جا رہی ہے، اور آپ اس کو اسپاٹ کیا ہے ہم نے، اس کی مدد کی جائے۔ فرنٹیکس کا یہ کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے کنٹینیوس اس جہاز کو مانیٹر کرتا رہا، اور اٹالین اور مالٹا اور یہ جو ہیلینک کوسٹ گارڈز ہیں ان کو انفارم کرتا رہا کہ بھائی یہ صورتحال ہے اس جہاز کی، اس شپ کی، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ اور جب بلکہ اسے کہا گیا، اس نے یہ بھی کہا فرنٹیکس کے مطابق کہ اب ہمارے پاس فیول ختم ہو رہا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک ڈرون یہاں موجود ہے، وہ جو ہے ان کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ لیکن کہا گیا، یہ ایک قابل غور بات ہے کہ ہیلینک کوسٹ گارڈ کی جانب سے، یعنی کہ گریس انتظامیہ نے کہا ان کو کہ آپ بجائے ان کو مانیٹر کرنے کے، ایک کریٹ میں ایک ان کو آئلینڈ ہے، وہاں پر ایک شپ ہے، اس میں 80 افراد سوار ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ، انہیں مانیٹر کرو۔ کتنا بڑا المیہ جنم دیا ہے انہوں نے خود،
یعنی کہ آپ نے جان بوجھ کے، آپ کو معلوم تھا کہ 750 افراد موجود ہیں ایک شپ پہ اور وہ ڈوبنے والا ہے، اور آپ نے اس کو چھوڑ کے 80 افراد کو بچانے کے جو کہ کریٹ آئلینڈ تھا وہاں ڈرون بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں یا ان امیگریشن جو مائیگرنٹس تھے، ان کی زندگی کی گریک انتظامیہ کے نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی، ورنہ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اور یہ خود فرنٹیکس کا کہنا ہے، فرنٹیکس یہ کہہ رہا ہے، یہ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ جب 4 گھنٹے بعد ڈرون نے وہ جو کریٹ آئلینڈ میں شپ کو مانیٹر کیا، اس کے بعد جب واپس آیا 4 گھنٹے بعد، تو جس اسپاٹ پہ لاسٹ ٹائم وہ چھوڑ کے گیا تھا جہاز کو، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ جہاز ڈوب چکا تھا، اور بڑے تعداد میں ریسکیو آپریشن جو چیزیں تھیں وہ چل رہی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے 747 یا 750 افراد کو جان بوجھ کے ڈبو دیا؟ آپ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ ہیلینک کوسٹ گارڈ کا یہ کہنا ہے کہ ایک ورژن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے مگر انہوں نے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پر الارم فون جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے یہ جو گریس کوسٹ گارڈ ہیں، جو ہیلینک کوسٹ گارڈ ہیں، ان کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ دیکھتے ہی گولی مار دیتے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ لوگ، ان کا رویہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ایسے جہاز جو کہ اللیگل مائیگرنٹس کو لے کے جاتے ہیں یہ اس روٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، یہ دور لمبے روٹ سے جاتے ہیں تاکہ گریس سیکیورٹی گارڈ اور بارڈر سیکیورٹی گارڈ اور اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنتا ہے جب یہ ایجنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم نے بتا دیا تھا ایک دن پہلے، 13 جون کو بھی انفارمیشن ہو گئی تھی، اور چلیں اگر 13 جون کی ہم ایک ٹویٹر کو نہیں مانتے، جب فرنٹیکس نے آپ کو بتا دیا 4 گھنٹے پہلے کہ بھائی جہاز ایک ڈوبنے والا ہے جس پر اتنے لوگ سوار ہیں، اور آپ نے اس کی بچانے کی کسی ایجنسی نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس وقت 2 جہاز قریبی موجود تھے، اگر چاہتے تو ان جہازوں کو بھیج کر بھی ان قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ پاکستانی تھے یا اللیگل مائیگرنٹس تھے، ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی اور ان کو سمندر کی بے رحم لہروں پہ چھوڑ دیا گیا، اور آج ان گھروں میں ماتم ہو رہے ہیں۔ آج گجرات میں 50 افراد ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، کوٹلی میں بھی بڑی تعداد میں آزاد کشمیر میں لاپتہ ہیں، اسی طرح سیالکوٹ، پسرور کے علاقوں میں، شیخوپورہ میں ہیں، کہاں نہیں رونا پیٹنا شروع ہو چکا ہے۔ مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ گریک انتظامیہ ہیں، وہ یورپین یونین کے لوگ ہیں جو مائیگرنٹس کے حوالے سے جن کے ٹف جو ہیں وہ میجرز لیے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مائیگرنٹس کو اجازت دے دی جائے اور وہ آئیں، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو بچا لیتے، جو بھی ان کی پروسیکیوشن کرنی ہوتی، ان کو قید کرنا ہوتا، کچھ بھی کرنا ہوتا، آپ اسٹیپ لیتے، آپ ایکشن لیتے، لیکن اس طرح سسٹمیٹک مرڈر کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی قانون میں جائز نہیں ہے۔ اس کی کوئی دنیا کا کوئی قانون، کوئی ملک، کوئی تہذیب، کوئی معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ اس واقعے کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت صرف یوم سوگ ہی نہ منائے بلکہ یوم احتجاج منائے، اور گریس انتظامیہ کو سے بھرپور انداز میں سوال کیا جائے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو، ان ماں باپ کو، ان لوگوں کو جو بہن بھائیوں کو، وہ لوگ جو سہانے خواب لیے اپنی فیملی سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر وہی امیدوں کے چراغ پانی کی لہروں میں بہہ جاتے ہیں۔ خدا را اپنی مٹی، اپنی دھرتی، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اس کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ ان ڈالرز کے پیچھے اپنے ہیرے جیسے ماں باپ، ہیرے جیسے فیملی ممبرز، ان کو چھوڑ کے جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ خوشیاں دیکھنی ہے تو ان کے پاس رہ کے ہی جئیں۔ یہ غربت نہیں ہے کہ آپ 25، 35، 40 لاکھ روپے دے کے باہر چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی داؤ پر لگا کے چلے جاتے ہیں۔ یہی 30، 35، 40 لاکھ سے آپ یہاں پر بھی رہ کے ایک باعزت روزگار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے حالات اتنے بھی بری نہیں ہیں کہ اللہ نہ کرے آپ اپنی جانوں کی قربانی دے دیں۔ میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن خدا را
اتنے مشکل نہیں ہیں کہ آپ پیسے دے کے خودکشیاں کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا اس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔